صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں مال جوڑتے رہتے ہیں نا اور اس میں سے حق نہیں ادا کرتے دوسروں کا اور اللہ کا، یعنی زکوٰۃ یا جداد دبا لی کسی کی، تو قیامت والے دن یہی مال ایک گنجے سانپ کی فارم میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کی بانچھیں چیرے گا۔ اور سورہ توبہ کے اندر تو اس سے بھی سخت الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ جو سونا اور چاندی یہ لوگ جوڑ رہے ہیں نا، اسی سونے اور چاندی کو پگھلائیں گے، ان کے ماتھے، ان کی پیٹھیں اور پہلو ہم گرم کر کے داغیں گے۔ سر اللہ کو نانی ماں تو ہے نہیں ہے نا جی، کوئی ماں تو اپنی اولاد کو اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جس شخص نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ حدیث پوری جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں یوں ہے کہ سعید ابن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور عشرۃ مبشرۃ 10 خوش نصیب جنتی اصحاب میں سے تھے، ان کی شکایت مروان بن حکم جو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کا حاکم تھا، ایک عورت نے شکایت کی کہ اس سعید نے میری زمین ہتھیا لی ہے، حالانکہ وہ زمین حضرت سعید ابن زید کی تھی۔ سعید ابن زید کو جب بلایا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے مروان کے دربار میں کہا کہ میں کیوں کر کسی کی زمین دبا سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے یہ بات رسول اللہ سے سنی تھی کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین 9 انچ دبا لی تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جس شخص نے یہ بات خود رسول اللہ سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں کر کسی کی زمین دبائے گا؟ تو مروان نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں کلیریفیکیشن کی۔ صحابی تھے، ان کی گواہی عادلانہ تھی، لیکن سعید ابن زید کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے کہا اس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا نا، تو انہوں نے کہا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو اس کی زمین میں ہی نا عبرتناک موت دینا جس نے میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ عورت پاگل ہو گئی اور وہ گلیوں میں چیختی چلاتی تھی، اسے ایسی بیماری لگ گئی اور وہ کہتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور ایک دن وہ اسی زمین کے پاس سے گزر رہی تھی تو ایک کنویں سے وہ اوندے منہ اس کنویں کے اندر گر گئی اور وہی اس کی قبر بنی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کے اندر 3 جلد میں کرامات والے چیپٹر میں یہ نقل کیا انہوں نے۔ یہ صحابی کی کرامت ہے کہ ان کی بد دعا لگ گئی اس عورت کو۔ اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں، لیکن اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا دنیا میں انہوں نے مال دبایا ہوگا تو کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی حقوق العباد انہوں نے مس کیے ہوں گے۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ سے کہیں گے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کی کرنسی تو ہے یہ نیکیاں، تو یہ تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو تم اس کی نیکیوں میں سے اتنا اس اعتبار سے لیتے جاؤ حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب ریورس ری ایکشن شروع، نیکیاں تو کوئی نہیں ہے، اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اس کو قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گے اگر حقوق العباد والا معاملہ اس کا خراب ہوا۔ لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں دونوں کو لے کے چلنا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف حقوق العباد پہ بھی زور پھر دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جتنی NGOs ہیں، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اللہ نے کہاں کہا کہ میں نے معاف کر دینا ہے؟ یہ کس کو گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ جن کو ملی بھی تھی وہ بھی ڈرتے تھے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جب کبھی بھی قبرستان میں جاتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو لوگ کہتے کہ آپ
قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل بھی آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو کم از کم 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور تیسری دفعہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ اور بخاری مسلم میں وہ حدیث تو الگ سے ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں۔ سیدنا عثمان بھی اصحاب بدر میں اگرچہ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اصحاب بدر میں ہیں، کیونکہ نبی الاسلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی، ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ نبی الاسلام نے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا تھا، لیکن آپ دیکھ لیں ڈر کا مقام کیا تھا۔ تو جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی وہ تو ڈرتے تھے۔